بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ سرزمین موصول کے ایک شہر نینوا پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ فتویٰ کا شوق رکھتا تھا اور طاقت کے بلبوتے پر پڑوسی ملک پر چڑھائی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اسی شوق میں ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بادشاہ صدقیہ کی سلطنت پر حملہ کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر نینوا لے گیا۔ بادشاہ صدقیہ بہت پریشان ہوا کہ اپنے لوگوں کو نینوا کے بادشاہ کی قید سے کیسے آزاد کرایا جائے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر ایک نیک بزرگ آدمی نے صدقیہ سے کہا، اے بادشاہ، تمہارے ملک میں 5 پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کا نام یونس علیہ السلام ہے، تم ان کو بلا لو، وہ اپنے معجزے دکھا کر نینوا کے بادشاہ کو اپنے تابع بنا لیں گے اور قیدیوں کو چھڑوا لیں گے۔ بادشاہ صدقیہ نے یہ مشورہ سنا تو اپنے کچھ آدمی فوراً روانہ کیے کہ وہ جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو بلائیں۔ اس بلاوے پر جب حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ صدقیہ نے ان سے کہا، نینوا کا حکم میرے ملک پر حملہ کر کے کچھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر لے گیا ہے، مہربانی کر کے آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور نینوا تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے نینوا کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم فوری طور پر بنی اسرائیل کے آدمیوں کو رہا کر دے جنہیں تو نے قیدی بنا کر لایا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا بدبخت تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے اللہ کو یہ قدرت نہ تھی کہ وہ ان آدمیوں کو میری قید میں آنے ہی نہ دیتا؟ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بادشاہ قیدی چھوڑنے پر راضی ہو جائے، مگر بادشاہ نہ مانا۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ آپ ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آپ نے حکم الہی کے مطابق ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر سیاہ دل کفار نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، ہم دیکھیں گے تو کیسے عذاب لے کر آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، میں نے کفار کو عذاب الہی سے بہت ڈرایا ہے اور اب انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم 40 دن تک قیدیوں کو نہ چھوڑو گے تو تم پر عذاب الہی آئے گا۔ اے قادر مطلق، اگر ان لوگوں پر عذاب نہ آیا تو میں ان کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اے یونس، تو نے 40 دن کی مدت کیوں مقرر کی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، اب تو میں کہہ چکا ہوں، اس لیے مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ورنہ نینوا کا بادشاہ اور اس کی رعایا میرا مذاق اڑائے گی۔ جب 30 دن گزر گئے اور ان لوگوں پر عذاب نہ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے 10-12 کوس دور چلے گئے اور وہاں ٹھہر کر انتظار کرنے لگے کہ نینوا والوں پر کب عذاب آتا ہے۔ پھر 35ویں روز آپ نے دیکھ کے ہوا میں دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اس صورتحال سے نینوا کا بادشاہ اور اس کے ساتھی پریشان ہوئے اور بے تاب ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگی اور لوگوں سے کہا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے لے آئیں، وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تمام قیدیوں کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ خدا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور عذاب ختم ہو گیا۔ عذاب ٹلنے کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ یونس میں اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی کسی سے ایسا نہ ہوا مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں ہی ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک طاقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ یونس آیت 98۔ نینوا والوں نے جب عذاب الہی کو یقینی محسوس کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے۔ وہ اپنے نبی یونس علیہ السلام کے ساتھ نار و سلوک پر نادم و پیش آئے۔ انہوں نے عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور وہ سب اللہ کی طرف آزاری کرنے لگے۔ انہوں نے زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ مرد، عورتیں، بچے بچیاں اور مائیں سب آہ بکا کرنے لگے۔ ان کے جانور اور مویشی چلائے، اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، گائیں اور ان کے بچڑے ڈکارنے لگے اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے۔ الغرض یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر عذاب ڈال دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے شہر میں واپس نہ آئے کہ لوگ پھر انہیں طعنے دیں گے کہ عذاب ختم ہو گیا، مگر آپ نے ہمیں ہلاک نہ کرایا۔ اس خیال کے آتے ہی ملک روم کو روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام پہ آزمائش ڈال گئی۔